بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال اللہ تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن۔ اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور دیگر سامعین اعظام، دعوت اللہ اور دین کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کی شریعت کی طرف بلایا جائے، شریعت کی پابندی پر ابھارا جائے، اوامر کو بجا لانے اور منہیات سے بچنے پر آمادہ کیا جائے، بشارت اور ترغیب کے ذریعے شرعی احکام کو اپنانے کا شوق پیدا کیا جائے اور انذار و ترہیب کے ذریعے معصیت سے بچنے کی راہ دکھائی جائے۔ سامعین کرام، دعوت دین ایک مقدس شرعی فریضہ ہے جو تمام انبیاء کرام کا مشن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن پر مامور کیا تھا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ آیت دعوت دین کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کی وضاحت دی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل كانت تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی ولكنه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكفرون۔ گزشتہ امتوں میں دعوت و اصلاح کا فریضہ انبیاء کرام انجام دیتے تھے۔ جب جب قومیں بگاڑ کا شکار ہوتی، اللہ کے دین سے برگشتہ ہو کر غیر دینی احکام میں مبتلا ہوتی، تب تب اللہ رب العالمین اپنے دین کی دعوت اور قوموں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کرتا۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے دعوت و اصلاح اور تبلیغ و تجدید کی ذمہ داری انبیاء کے وارثین کی ہے۔ لہذا نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کو سدھارنے، توحید پر قائم کرنے، سنت کو برپا کرنے، شرک و بدعت سے روکنے، فتنہ و فساد سے بچانے، جاہلوں کی تعویل، باطل پرستوں کی تحریف اور غلو پسندوں کی خواہشات کی تردید کا فریضہ علماء امت کے سر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکنہم ورثوا العلم۔ لہذا دعوت دین صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علم و بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ رب العالمین نے انذار و تبشیر سے پہلے سقف الدین کا حکم دیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ فقہی بصیرت سے بے بہرہ انسان اس فریضے کو انجام دینے کا حل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ حکمت، علم و معرفت اور فقہ و بصیرت کا ہی دوسرا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انی بعثت معلما ولم ابعث معنتا ولا متعنتا، اور فرمایا انما بعثت ميسرین ولم تبعث معسرین۔ اسی طرح معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے حکم دیا بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا۔ تو کیا بھلائی کا حکم دینا، ترغیب و ترہیب، سختیوں سے بچانا، آسانیاں فراہم کرنا، مصالح و مضار کے درمیان تفریق اور ان کے مواقع بغیر علم کے ممکن ہے؟ یہ دلائل بہت واضح ہیں کہ دعوت دین کے لیے علم و معرفت اور فقہ و بصیرت شرط ہے۔ اس کے بغیر جب بھی لوگ اس میدان میں داخل ہوئے، گمراہی ان کا مقدر ٹھہری۔ خوارج نے بلا علم تکفیر کی راہ اپنائی، معتزلہ نے علم سے دوری کی وجہ سے منزلہ بین المنزلتین کا نظریہ ایجاد کیا، اور اسی طرح تمام فرقوں کی تاریخ اس کی شہادت دے گی۔ موجودہ زمانے میں تبلیغی اور تحریکی دونوں گروہ شرعی علم سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے اپنی تمام جہود رائگاں کر رہی ہیں۔ بعض جماعتوں کی جہالت تو اس قدر پختہ ہے کہ ان کے یہاں نہ تو اہل علم کی قدر ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بلکہ علماء امت کی توہین ان کا شیوا ہے۔ منہج دعوت کے سلسلے میں ان کا طریقہ بھی منہج نبوی اور منہج سلف سے کوسوں دور ہے۔ توحید کا عدم اہتمام، بلکہ بیزاری، مسائل سے تغافل، فضائل وہمیہ کا پرچار اور نہی عن المنکر کو یکسر نظر انداز کر دینا ان کا شیوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین
دین کے نصف سے زائد حصے کی دعوت ان کے ہاں ممنوع ہے۔ تحریکی یعنی اخوانی اور جماعت اسلامی کی دعوت کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے یہاں علماء اور دعات الگ الگ خانے میں منقسم ہیں، سوٹ بوٹ میں ملبوس اپ ٹو ڈیٹ بننے والے دیوانے داڑھی کو جھاڑو کہنے سے بھی نہیں شرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ عقلانیت کے پیکر بن کر شرعی عبادتوں کو محض ایک تربیتی کور سمجھتے ہیں، نہ کہ مقصود بذات۔ توحید سے تو انہیں اللہ واسطے کا بیر ہے، رافضیت و قبوریت تو انہیں گوارا ہے، مگر توحید و سنت کی دعوت سے ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں۔ بھیڑ اکٹھا کرنے کے چکر میں منہج سلف سے اس طرح کنارہ کش ہوتے ہیں جیسے بچے کی گرفت سے چاند، اور حکومت سازی کے چکر میں سارے دینی تقاضوں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، یہاں تک کہ جمہوریت جیسی مغربی دیوی کو گلے سے لگانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ سامعین کرام، موجودہ زمانے میں ایک نیا طرز دعوت شروع ہوا ہے، اور وہ ہے بردرس کی دعوت۔ جو عصری علوم کی ڈگریاں لے کر روزی کمانے میں جب فیل ہو جاتے ہیں تو دینی دعوت کے میدان کو روزی کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور پھر وہ گل کھلاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ٹی وی، انٹرنیٹ، جدید مواصلات اور سوشل میڈیا کے ماہرین ان ذرائع کا اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تمام حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں، اور چونکہ عوام ان ذرائع کے دلدادہ ہوتے ہیں اس لیے ان بے سرد بردست کو نہ صرف علامہ سمجھتے ہیں بلکہ ان کے سامنے حقیقی علماء کو حقیر اور بالا سمجھتے ہیں۔ یہ بردست چونکہ تواضع سے عاری اور تکلفات کے دلدادہ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے سامنے کسی کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مجالس میں حقیقی علماء کو نشان تان بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ سلف کا قاعدہ ہے لا یؤخذ العلم الا من شہد له بالطلب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خذ العلم من اربعۃ کہہ کر علماء سے حصول علم کی ترغیب دی ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں تو ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، سائنسدان اور فلکیات جیسے خالص اصل علوم کے حاملین سے شرعی علم کو حاصل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا جاتا ہے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ ان من اشراط الساعۃ ان یؤخذ العلم عند الاصاغر۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ موجودہ زمانے میں دعوت کے یہ طریقے غیر شرعی اور منہج سلف سے دور ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ بالکل واضح ہے، ان کا منہج بالکل عیاں ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے جو انبیاء کے وارثین ہیں۔ دعوت توحید تمام دعوتوں پر مقدم ہے، بھلائی کے حکم کے ساتھ برائی سے روکنا، فضائل کی وضاحت کے ساتھ مسائل کی تفصیل بیان کرنا نبوی طریقہ ہے۔ کفار کی مشابہت سے بچتے ہوئے مشروع دعوتی وسائل کو اپنانا اتباع سنت کا تقاضا ہے۔ شفقت و مودت کے ساتھ ساتھ موقع اور محل کی رعایت کرنا نبوی طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام چیزوں میں نبوی طریقے کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ ابھی تک